آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 باتوں میں سے ایک بات کہ تمہارے اندر فحاشی پھیلے، جب فحاشی پھیلے گی تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر کیا آئے گا؟ الطاعون والاوجاع والامراض، ایسی بیماریاں تمہارے اوپر آئیں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، طاعون آئے گی، یہ کورونا قسم کی بیماری آ گئی، ایسی بیماریاں جن کا نہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی تذکرہ سنا ہے نہ ہم نے سنا تھا، ایسی بھوک پڑے گی، ایسی مہنگائی ہوگی، اور روزمرہ کی اشیاء ہماری اپروچ سے ایسے دور ہوں گی کہ آج ہر شخص کہتا نظر آتا ہے کہ ایسی مہنگائی پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اور آپ نے فرمایا ان تشیع الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں فحاشی پھیلے گی الا فشا فیہم الطاعون، تو پھر اس کے جواب میں بیماریاں آئیں گی، والاوجاع، بھوک آئے گی، افلاس آئے گی، اور ایسی بیماریاں آئیں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، تمہارے آباء و اجداد نے ان چیزوں کے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں، مومنوں میں فحاشی، بے حیائی پھیل جائے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرات دی وقار، آج کے موضوع گفتگو میں فحاشی، بے حیائی، زنا کاری اور لواطت، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سارے وہ جرائم ہیں جنہیں ہم اخلاقی جرائم کہتے ہیں۔ یہ اخلاقی جرائم ہیں۔ انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے تلذذ کے لیے، اس کے جی بہلانے کے لیے جائز ذرائع کی کئی مدارج رکھے ہیں، جس میں ایک عام چھوٹی خواہش سے لے کر جنسی خواہش کے پورا ہونے تک تمام خواہشات کا شریعت نے جائز طریقہ بھی بتایا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے انہیں مبعوث فرمایا، اور ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے اور غلط راستے سے روکتے۔ قوم لوط میں جب اپنی خواہش کا اظہار ناجائز طریقے سے کیا تو اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی الہامی تعلیمات کے ذریعے اس قوم تک یہ پیغام پہنچایا کہ تم لوگ جس طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو یہ حرام ہے، اور اس طریقے سے تم اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہو، اور اگر تمہارا یہ طریقہ جاری رہا اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے عذاب سے دوچار فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا۔
انبیاء کا ہمیشہ یہ کام رہا ہے کہ انبیاء اپنی قوم کو غلط کاری سے روکتے ہیں، ان کو فحاشی سے روکیں گے، بد اخلاقی سے روکیں گے، بد عملی سے روکیں گے، ہر اس فعل سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قوم کو روکیں گے جس سے ان کی قوم کا کردار داغدار ہوتا ہو اور قوم جنت کی بجائے جہنم کے راستے پہ چل پڑے۔ انبیاء ہمیشہ اس کام سے روکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ہی ہمیشہ تبلیغ کے اس مشن کو جاری رکھا، اور آپ ہمیشہ یہ بات اپنے صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ انتم تقتحمون فی النار، کہ تم لوگ جہنم کی آگ میں چھلانگے مارتے ہو، وانا آخذ بحجزکم، اور میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں۔ آپ کیسے کھینچتے تھے؟ آپ اپنی تعلیمات سے لوگوں کو بہرہ مند کرتے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس راستے پہ چلو گے جہنم کی طرف چلے جاؤ گے، اس راستے پہ چلو گے یہ اخلاق والا نہیں ہے، یہ بد اخلاقی والا رستہ ہے، یہ بے حیائی والا رستہ ہے، یہ بے عملی والا رستہ ہے، اس راستے پہ چل کے انسان صراط مستقیم پہ نہیں چلتا بلکہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس ورثے کو، انبیاء کے اس ورثے کو کہ نیکی کی رہنمائی کرنا اور برائی سے نفرت دلانا، اس ورثہ کو علماء نے سنبھالا کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں بیان کریں کہ صحیح رستہ کیا ہوتا ہے، کس راستے پہ چل کر انسان اخلاق کا پیکر بنتا ہے، اعمال صالحہ کرنے والا مومن بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا اچھا، نیک اور ایسا سچا بندہ بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو منعم علیہ لوگ ہیں وہ ان میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آج کا انسان بھی وہ منعم علیہ کا رستہ چھوڑ کر اپنے آپ کو ایسے اعمال پہ ڈھالتا ہے جو عمل بدخلقی والا ہے، جو عمل بے حیائی والا ہے، جو عمل جرائم کے کو مٹ کرنے تک انسان کو لے جاتا ہے، شریعت ہماری بنیادی تعلیم اس کی فراہم کرتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے تم بے حیا نہ بنو، تم جرائم کے مرتکب نہ بنو، تم بد اخلاقی والے نہ بنو۔ شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے۔ شریعت نے سب سے پہلا حیا کی طرف جو قدم ہمارا بڑھایا ہے وہ سورہ نور کی روشنی میں ہمارے لیے تعلیمات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ 2 آیات ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے جرم کی طرف جانے سے پہلے جو اس کا پہلا زینہ ہے، جن آنکھوں سے انسان اپنے حیا کے دائرے سے اترتا ہے، حیا کے دائرے سے نکل کر وہ بے حیائی کی طرف جانا لگتا ہے، اس کا آغاز اس کی آنکھ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا مومن مردوں نگاہیں نیچی رکھو۔ اے نبی مومن مردوں سے کہیے نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی بات زیادہ پاکیزہ ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کردار اور گفتار کے غازی بنانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اخلاق کے پیکر بنانا چاہتے ہو، تو ایک ہی کام ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، تمہاری نظر غیر خاتون پہ نہ پڑے تاکہ تم حیا کے دائرے سے کہیں نکل نہ جاؤ۔ شریعت نے ہمیں سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے۔ اور بھائیوں، آپ تصور کیجئے
کہ یہ حکم صرف اللہ رب العالمین نے مردوں کو نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اور آپ تصور کیجئے اگر جنسی خواہش کو پورا کرنا اس کی حص اللہ نے مرد میں رکھی ہے، اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہے، اسی لیے اگلی آیت میں ساتھ حکم دے دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی یہ بات کہے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ اور میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے، اگلی ساری آیت میں وہ رشتے بتائے ہیں کہ جن رشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان رشتوں کے علاوہ تمہاری زینت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ خامند ہے، سسر ہے، بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، تو یہ کچھ رشتے آگے بتائے ہیں، آیت لمبی ہے اس لیے اختصاراً بتا دیا۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے جب بے حیائی کی طرف جاتا ہے تو اس کی نظریں داغدار ہوتی ہیں، اس لیے وہ حیا کے دائرے سے نکلتا ہے، غیر عورت پہ نظر پڑتی ہے، اور عورت کی غیر مرد پہ نظر جب پڑتی ہے تو پھر حیا کا دائرہ کھلتا ہے اور وہاں سے مرد و خاتون باہر نکلتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان اس زینے کی طرف جاتا ہے جو انسان کو بے حیا بنا دیتا ہے۔ انسان پھر کئی جرائم ہیں جس کا آخری حد جو ہے وہ زنا کاری ہے، بدکاری ہے، پھر اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ شریعت نے انہی جرائم کی مذمت کی ہے اور فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے سورہ نور میں جو رشتے بتائے ہیں، ان رشتوں میں زینت کے اظہار جن کے سامنے ظاہری زینت ہاتھ ہے، چہرہ ہے، پاؤں ہے، یہ زینت کا اظہار، یہ چیزیں صرف ان رشتوں کے سامنے کھل سکتی ہیں۔ یہاں پہ دیور کا تذکرہ نہیں ہے، جیٹھ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور آگے بتایا اسی آیت میں لم یظہروا علی عورات النساء، صرف ان بچوں کو اپنی مجلس کا حصہ بناؤ جنہیں عورتوں کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ جب بچوں کو عورتوں کے مسائل کا علم ہونے لگ گیا ہے تو ان بچوں کو بھی اپنی مجلس سے، خواتین اپنی مجلس سے دور کر دیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، پردہ کرے۔ جب میرے بھائیوں اپنے شریعت پہ عمل نہیں کرنا تو پھر نعوذ باللہ بے حیائی بھی ہوتی ہے، فحاشی بھی ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ لواطت بھی ہوتی ہے، کیا کچھ ہم جو کچھ میڈیا پہ سن رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اخلاقی تربیت ہماری جب تک اپنی نہیں ہوگی ہم دوسروں کی کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے اس تربیت کو اپنے آپ سے میرے بھائیوں ہمیں شروع کرنا چاہیے، ان آیات پہ خود عمل کرنا چاہیے، خود عمل کرنا چاہیے۔ اور جب ہمارا اپنا عمل ہوگا انشاءاللہ یہی عمل ہمارے رشتہ داروں میں، اہل علاقہ میں پھیلے گا، انشاءاللہ شریعت پہ پھر عمل ہوتا ہے۔ اگلی بات سنیے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس خواتین آتی تھیں، آپ کے پاس عورتیں آتی بیعت کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے کہ اے نبی جب خواتین آپ کے پاس آئیں تو کیا کرنا ہے۔ آج تعلیمی ادارے بھی بھائیوں موجود ہیں، اور تعلیمی اداروں میں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، یہ تمام ادارے ہیں۔ ہمارے بچے بھی ان میں پڑھتے ہیں، ہماری بچیاں بھی پڑھتی ہیں، چھوٹی بچیاں بھی پڑھتی ہیں، بالغ بچے بچیاں بھی پڑھتے ہیں، بڑے بچے بھی بچیاں بھی پڑھتی ہیں، کئی لوگ شادی کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔
یہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ انہی اداروں سے منسلک ہے. لیکن اداروں میں میرے بھائیوں جب ہم ان آیات پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہم حیا کے دائرے سے نکل کر حیا باختگی کی طرف پھر جائیں گے. پھر حیا باختگی کی طرف میرے بھائیوں جائیں گے. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، نہ کوئی تعلیمی ادارہ اپنی پالیسی میں یہ بات شامل کرتا ہے کہ آپ بے حیا بنیں، نہ کوئی تعلیمی ادارہ یہ چیز کرتا ہے، نہ کوئی مسجد سکھاتی ہے، نہ کوئی مدرسہ سکھاتا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بد اخلاق شخص ان اداروں کا حصہ بنتا ہے اور اپنی بد اخلاقی والے عمل ان میں کرتا ہے، جس وجہ سے ادارہ بدنام ہوتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے منہ کھلتے ہیں جو لوگ پہلے ہی دینی مدارس کے خلاف ہیں، جو مساجد کے خلاف ہیں، جو دینی تعلیم کے خلاف ہیں، جو تعلیم کو پھیلانے کے خلاف ہیں. ان لوگوں کے پھر منہ کھلتے ہیں، زبانیں دراز ہوتی ہیں ان لوگوں کو وہ باتیں کرنے کے لیے. لیکن بھائیوں آپ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں ہی خواتین سے جس طرح بیعت لیا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءك المؤمنات، جب خواتین آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، آپ کے ساتھ بیعت کا ارادہ کرنے کے لیے آئیں، تو آپ ان سے یہ کہیے لا یزنین، بدکاری نہیں، شرک نہیں کرنا، لا یشرک ولا یزنین، زناکاری بدکاری نہیں کرنی، لا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں باندھنا. یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کا عہد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے لیا کرتے تھے. اور آج میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی تربیت اس انداز سے ہو، انہیں علم ہو کہ ہم دائرہ اسلام میں جس میں داخل ہیں، جس مسجد اور مدرسے کے کلچر کا ہم حصہ ہیں، اس مسجد اور مدرسے کے کلچر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ واقعتاً ان چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کریں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور صحیح بخاری کی واضح حدیث موجود ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام سے بیعت لیتے، انفرادی طور پر خواتین کا آپ نے سن لیا، آپ مرد صحابی سے بھی بیعت لیتے تو اس کو یہ بات کہتے کہ میرے صحابی یاد رکھنا، کسی جان کو قتل نہیں کرنا، تو نے کسی وقت بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور کبھی بدکاری کا مرتکب نہیں ہونا، یہ میرے ساتھ وعدہ کرو، میں تیرے ساتھ تیری بیعت کو قبول کرتا ہوں. یہ طریقہ تھا جناب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آج میرے بھائیوں، آج بدقسمتی سے اگر معاشرے میں بے راروی ہے، اگر معاشرے میں بے حیائی ہے، اگر معاشرے میں اس عنصر کا پایا جانا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقی تربیت کی کمی ہے. میرے محترم بھائیوں، صحیح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں موجود اور آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا معشر الانصار، اے انصاریوں کی جماعت، خمس، 5 باتیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، کہ جب تمہیں ان 5 باتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوا بِهِنْ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ 5 قسم کے فتنے تمہیں آ نہ لیں، یہ تمہیں آ نہ لیں کہیں فتنے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 باتوں میں سے ایک بات کہ تمہارے اندر فحاشی پھیلے، جب فحاشی پھیلے گی تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر کیا آئے گا؟ الطاعون والاوجاع والامراض، ایسی بیماریاں تمہارے اوپر آئیں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، طاعون آئے گی، یہ کورونا قسم کی بیماری آ گئی، ایسی بیماریاں جن کا نہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی تذکرہ سنا ہے نہ ہم نے سنا تھا، ایسی بھوک پڑے گی، ایسی مہنگائی ہوگی، اور روزمرہ کی اشیاء ہماری اپروچ سے ایسے دور ہوں گی کہ آج ہر شخص کہتا نظر آتا ہے کہ ایسی مہنگائی پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اور آپ نے فرمایا ان تشیع الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں فحاشی پھیلے گی الا فشا فیہم الطاعون، تو پھر اس کے جواب میں بیماریاں آئیں گی، والاوجاع، بھوک آئے گی، افلاس آئے گی، اور ایسی بیماریاں آئیں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، تمہارے آباء و اجداد نے ان چیزوں کے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، انسان زنا کاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں وہ بتائی ہیں جو دنیا میں ہی جس کا اظہار ہوتا ہے، دنیا میں ہی اظہار ہوتا ہے، اور اس کی سزا دنیا میں ہی ہوتی ہے۔ کیسے؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين۔ بدکار مرد اگر ہو یا بدکار عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے جوڑے بنائے ہیں، فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیہ، بدکار مرد ہوگا اس کو کبھی بھی پاک دامن عورت نہیں ملتی، لا ينکح الا زانیۃ، اس کا نکاح زانیہ عورت سے ہوگا یا مشرکہ عورت سے ہوگا، اور پھر والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور جو بدکار عورت ہے اس کا نکاح بھی کسی بدکار مرد سے ہی ہو سکتا ہے، مشرک سے ہو سکتا ہے، پاک دامن مرد سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے حرم ذلک علی المؤمنین، یہ بات مومنوں پر، زانیہ مشرکہ یہ مومنوں پر حرام کر دی گئی ہے، مومن کو صرف پاک دامن عورت ہی ملے گی، صرف پاک دامن عورت ملے گی۔ میرے بھائیوں، انسان کیا کرتا ہے دنیا میں؟ ایسے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، ایسے بیہودہ افعال کرتا ہے، اور ایسے غلط کام کر بیٹھتا ہے کہ انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں کون سے غلط کام کر کے رات کی تاریکیوں میں، رات کی تنہائیوں میں ایسے غلط کام کرتا ہوں، میرا رب پتہ نہیں مجھ سے کتنا ناراض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید فحاشی، بے حیائی صرف زنا کاری کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس موبائل ہے، کون سی چیزیں ہمارے موبائل پہ نہیں آتی، ہم کتنا بچتے ہیں، یا ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے۔ آپ صرف ایک حدیث سنیے، خود اندازہ کیجئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ میں موجود تھے، آپ نے فرمایا، اور بڑی پیاری پتہ کی بات ہے میرے بھائیوں، حدیث سننے والی ہے، آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامٌ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے روز آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ اتنے بڑے عمل لے کے آئیں گے، كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا، اتنے بڑے عمل جتنا تہامہ پہاڑ، سفید پہاڑ ہے، اتنے بڑے عمل لے کر آئیں گے، اللہ کے سامنے عمل لے کے آئیں گے۔
فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، کوئی حیثیت ان کی نہیں ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے نا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال خسارے کا شکار ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا میں تو بڑی کوششیں کرتے رہے، عمل کرتے رہے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھتے رہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے جو اپنے اندر ایسی بدعملی کا چس اور بدعملی کا ذوق اور تلذذ اپنے اندر پالا ہوا تھا، اس وجہ سے اس بدعملی نے سارے عمل ان کے تباہ کر کے رکھ دیے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خس و خاشاک بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے بدترین لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہؤلاء من اخوانکم، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، تمہارے ہی رنگ و روپ کے لوگ ہیں، جس طرح کی سکن کا رنگ تمہارا ہے ان کا بھی ویسے ہی ہے، تمہارے ہی بھائی۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ بھی راتوں کو اسی طرح ہی جاگ کر عبادت کرنے والے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو۔ فرق کیا ہے؟ یہ نقطے کی بات ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب رات کو تنہائی اختیار کرتے ہیں اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ان کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچا بچے سو گئے، بیوی سو گئی ہے، ماں باپ سو گئے، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ موبائل میں قرآن سے لے کر بے حیائی سے بے حیائی کی چیزیں موجود ہیں، لیپ ٹاپ میں موجود، کمپیوٹر میں موجود، چلیں یہ دیکھتے ہیں، جی بہلاتے ہیں۔ وہ جی بہلاتے بھائیوں اگر موت آ گئی کس کیفیت میں جائیں گے؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زانی آدمی سے ایمان کو ایسے کھینچ لیتے ہیں کما یخلع احدکم رأسہ من القمیص، جس طرح ہم میں سے کوئی شخص اپنا سر قمیص سے باہر نکال لیتا ہے، سر باہر نکل گیا، ہمارے اندر سے اللہ ایمان ایسے کھینچ لیتے ہیں اس وقت جب ہم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تصور کریں اگر اس وقت موت آ جائے، تصور کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، بدکار جب بدکاری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ اگر اس کیفیت میں موت آ جائے میرے بھائیو رب کے سامنے کون سا ایمان لے کے پیش ہوں گے؟ کون سا ایمان لے کے پیش ہوں گے؟ آج تربیت ہونے والی ہے اپنی اولادوں کی، اولادوں سے پہلے ہماری اپنی ہونے والی ہے۔ پہلے اپنی تربیت کرے کہ جو بیان، جو درس، جو نصیحت، جو تذکیر سن رہے ہیں میرے بھائیوں پہلے اپنے اوپر نافذ ہمیں کریں، اس کے بعد اپنی اولادوں پہ کریں، اپنے گھر والوں پہ کریں، اور جب اس کا نفاذ ہوگا انشاءاللہ بے حیائی اور بے قراری جتنی بھی ہمیں یہ نفسانی ہیجانی اعتبار سے ہوتی ہے انشاءاللہ بڑی حد تک بچت ہو جائے گی۔ اور آپ تصور کریں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بدکار کی سزا بیان کی، حدیث میں ایک حدیث میں سزا ہے، ایک قرآن میں سزا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، قرآن کریم میں جو پہلی سزا بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہو کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن، جو خاتون بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے 4 گواہ لاؤ، اگر وہ گواہی دیں امسکوہن فی البیوت، ان کو گھروں میں قید کر دو، جب تک موت نہیں آتی قید ہی رہیں گی۔ یہ پہلی سزا تھی، لیکن وقت گزرا جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، اللہ نے سورہ نور کی ابتدائی آیات نازل کی
اس میں سزا متعین کر دی کہ جو کنوارا مرد اور عورت جو رضا کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بدکار مرد ہو یا عورت ہو 100 کوڑے لگاؤ. لا تأخذكم بهما رأفة فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں ترس نہیں کھانا کہ یہ مدرسے کا مدرس ہے، یہ مسجد کا امام ہے، یہ کالج کا استاد ہے، یہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، یہ ہمارے شہر کا بڑا افسر ہے، یہ فلاں سرکاری افسر ہے، یہ فلاں ادارے کا سربراہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، دین کے معاملے میں، حد کے نفاذ کے معاملے میں کسی پر ترس نہیں کھانا چاہیے. اور جب سزا بھی دیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا جمع غفیر موجود ہو جس کے سامنے یہ سزا دی جائے، پتہ لگے جو اخلاقی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کی سزا یہ ہوا کرتی ہے. عزتیں تب محفوظ رہتی ہیں. اور میں نے جس طرح آپ کو ابتدا میں بتایا اس کا آغاز انسانی آنکھ سے ہوتا ہے، بڑھ چڑھ کر بڑھتا انسان بے حیائی تک پہنچتا ہے. اور پھر میرے بھائیوں حدیث میں آتا ہے شادی شدہ کے لیے کیا سزا ہے. فرمایا ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم الا من احدى ثلاث. یہ 3-4 منٹ اور گفتگو ہونی ہے، بس بات ختم کر دینی ہے تاکہ موضوع پورا ہو جائے. فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا من احدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے سوائے 3 لوگوں کے. ان میں پہلا وہ شخص ہے جو شادی شدہ زناکار ہے، بدکار ہے، اس کو پتھروں کے ساتھ رجم کیا جائے. یہ اتنی سخت سزا دینے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ عزت کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور جو عزت کے ساتھ کھیلتا ہے اس کی سزا دنیا کے سامنے یہ دی جائے تاکہ ساری زندگی لوگوں کی عزت محفوظ رہے. اور میرے بھائیوں ہماری شریعت نے تو ایسے شخص کو جو کسی کی عزت پہ ویسے ہی جاتے جاتے حملہ کر دے کہ میں نے فلاں کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، فلاں عورت ایسی ہے 2 نمبر ہے، فلاں مرد 2 نمبر کردار کا ہے، گواہ موجود ہے؟ نہیں. قرآن سنیے، قرآن سنیے میرے بھائیوں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وہ لوگ جو پاک دامن پہ تہمت لگاتے ہیں، 4 گواہ نہیں ہیں، شریعت کہتی ہے 4 گواہ اگر نہیں ہیں، زبان کیوں کھولی تھی؟ 80 کوڑے لگاؤ زبان کھولنے کے جرم میں، 80 کوڑے لگاؤ. اور اس کے بعد آپ نے کسی مسلمان پہ تہمت لگائی، آپ تاحیات گواہی دینے کے لیے شریعت نے آپ کو نااہل کر دیا ہے. آپ کی اب کوئی گواہی قبول نہیں ہو سکتی. یہ عزت کی قیمت ہے. یہ ہے قرآن میرے بھائیوں جس کے نفاذ کی ضرورت ہے. اور میرے بھائیوں ان تعلیمات کا نفاذ ہوگا انشاءاللہ عزتیں محفوظ ہوں گی، عزتیں محفوظ ہوں گی. قوم لوط نے عمل کیا. اللہ نے قرآن میں کہا لوط اذ قال لقومه اتأتون الفاحشہ، تم فحاشی کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، یاد رکھنا اللہ کا عذاب آئے گا.
اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے اس بستی کو، حضرت لوط کی بستی کو زمین سے اٹھایا، اس کو الٹا کر دیا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، نوکیلے پتھروں کی بارش اوپر سے کر دی کہ جو بے حیائی کرنے والی قوم تھی اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، مجھے اپنی امت پہ جس برے فعل کا ڈر ہے وہ قوم لوط والے عمل کا ہے۔ اور آپ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اذا وجدتم، جب آپ کسی آدمی کو پائیں یعمل عمل قوم لوط، جو قوم لوط والا عمل کرتا ہو، فاقتلوا الفاعل والمفعول، جو کرنے والا کروانے والا جو بالرضا کر رہے ہیں دونوں کو قتل کر دو۔ آج میرے بھائیوں فیصلہ آباد میں نعوذ باللہ جرم و دھوبی گھاٹ میں، گھنٹہ گھر میں، ضلع کونسل چوک میں سزا دی جائے قرآنی آیت پہ عمل کرتے ہوئے، میرا خیال ہے جرم کی انٹینسٹی دیکھیے کتنی جلدی کم ہوتی ہے۔ سبب یہ ہے کہ حدود کا نفاذ نہیں ہے، اور جب حدود کا نفاذ نہیں ہے، سزائیں ملنی نہیں ہیں، پھر جرم بڑھتا ہے، اور جب جرم بڑھتا ہے پھر اس میں بڑے لوگ اس میں آتے ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب حد کا نفاذ کرنا ہے، نہ کسی کے رتبے کا لحاظ ہونا ہے، کسی کے سٹیٹس کا لحاظ نہیں ہونا، نہ کسی کے استادی شاگردی کا، نہ کسی کے بزنس مین کا، نہ کسی عہدیدار کا، نہ سربراہ کا لحاظ ہونا ہے، پھر حد لگے گی۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا جب چوری کا کیس فاطمہ بنت بنو مخزوم کی عورت کا کیس آیا تھا تو آپ نے کہا تھا لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میں تو یہ بنی مخزوم کی عورت ہے، اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی ہاتھ اس کا بھی کٹ جاتا۔ امن و امان اس طرح قائم ہوتا ہے، عزتیں اس طرح محفوظ رہتی ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ذاتی طور پر سب سے پہلے اپنی تربیت کرنے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے دامن کو بد اخلاقی سے، بے حیائی سے بچائے، ان جرائم سے اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔